اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے زارا برانڈ۔ زارا برانڈ ایک کپڑوں کا برانڈ ہے۔ یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت زارا برانڈ بائیکاٹ میں ہے۔ جی ہاں، ساری دنیا کے مسلمان مل کر اس برانڈ کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں اس برانڈ نے ایک ایڈ کیمپین کیا تھا جس میں انہوں نے فلسطین کا مذاق اڑایا۔ غزہ کے اس وقت جیسے حالات ہیں، فلسطین کے جیسے اس وقت حالات ہیں، اسی طرح کا انہوں نے کچھ ایڈ کیا تھا کہ جس میں ان کے ماڈل نے کچھ تابوت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، پیچھے ان کے فلسطین کا میپ بھی تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک لاش اٹھا کے رکھی تھی جو کہ کفن کی ہوئی تھی، کفنائی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے کی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بھڑک گئے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، اور اس برانڈ کو پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ ساری دنیا نے اس برانڈ کو بائیکاٹ کیا ہے۔ ان کی یہ گھٹیا حرکت ان کو ہی بھاری پڑ گئی ہے اس وقت، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی صفائی میں یہ کہا ہے کہ یہ ایڈ کیمپین انہوں نے جولائی میں شوٹ کیا تھا، اسے ریلیز اب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ جولائی میں شوٹ کیا گیا تھا تو اسے اب کیوں ریلیز کیا گیا ہے؟ جس طرح سے فلسطین کے اور غزہ کے حالات ہیں، جس کو دیکھتے لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں اس چیز سے، اور اس برانڈ کو پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی پوری جانکاری اس ویڈیو میں دیکھیں گے، لاسٹ تک بنے رہیے گا ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ زارا ایک بہت ہی مشہور انٹرنیشنل فیشن برانڈ ہے جو کہ اسپین کے اندر بیس کرتی ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سب سے پہلے لیٹسٹ فیشن برانڈز کو مارکیٹ کے اندر لے کر آتی ہے، اور دنیا بھر کے اندر خصوصاً یورپ اور امریکہ کے اندر اس کے ایلیٹ کلاس کسٹمر موجود ہیں جو کہ اس کے انتہائی مہنگے اور اوور پرائسڈ کپڑوں کو خریدتے ہیں۔ اپنی ایک حالیہ کمپین کے اندر انہوں نے ایک ایسی شرمناک اور انسانیت سوز حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اسے پوری دنیا کے اندر اس وقت نہ صرف تنقید بلکہ بائیکاٹ کا بھی سامنا ہے، یہاں تک کہ اسے دنیا کے سامنے آ کر وضاحتیں تک دینا پڑ رہی ہیں۔ یہ دراصل زارا کی نیو جیکٹس کی ایڈورٹائزمنٹس تھی جس کے اندر اسے آرٹسٹک دکھانے کے لیے دراصل فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم و ستم اور تباہی کو موک کیا گیا۔ اس کمپین کے اندر ایک آلموسٹ 60 سال کی ایک ماڈل کرسچن مک مینمی کو کالی جیکٹ اور کالے جوتوں کے اندر پوز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کمپین کے اندر اس عورت نے اپنے کندھوں پر ایک مسلمان کی ڈیڈ باڈی کو بھی اٹھا رکھا ہے، اور مسلمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میت نے کفن پہنا ہوا ہے جو کہ صرف مسلمان اپنے مردوں کو پہناتے ہیں اور اسی طرح سے انہیں کفن کے اندر لپیٹ کر دفناتے ہیں۔ لیکن یہ میت اور کفن کسی عام مسلمان کا بھی نہیں ہے بلکہ غزہ کے ان معصوم بچوں، ماؤں اور جوانوں کا ہے جو کہ ہر دن اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت اس کے پیچھے موجود ایک میپ ہے جو کہ بالکل فلسطین کے میپ سے ملتا جلتا ہے، خاص طور پر اگر اس کو الٹا کر کے دیکھیں تو۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت سارے ٹوٹے ہوئے پتھر موجود ہیں اور تباہی کے حالات ہیں جیسا کہ اس وقت غزہ کی موجودہ حالت ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ اگر کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم انسانیت کے ناطے ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا مذاق بنا کر ان کی تذلیل تو نہ کریں۔ اب اسی چیز کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر زارا کے خلاف ایک بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی، اور یہ بائیکاٹ دیکھتے ہی دیکھتے حقیقت کے اندر بدل گیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس کے اندر امریکن زارا سٹور کے باہر لوگوں نے ان کے کپڑے جو کہ خرید رکھے تھے احتجاج کے اندر ان کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آسٹریلیا کے اندر لوگ بینرز اور پلے کارڈز کے ساتھ احتجاجاً ان کی فرنچائز کے اندر گھس کر ان کو شرم دلوا رہے ہیں۔ یعنی دنیا بھر کے اندر یہ احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زارا کی ریپوٹیشن بری طرح سے خراب ہو رہی ہے، اور ایک کمپنی کی ریپوٹیشن ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے جو کہ اسے لائل کسٹمر دیتی ہے جو کہ بار بار اس کی پروڈکٹ کی خریداری کر کے اس کو پروفٹ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا سونے پر سہاگا کہ اس بائیکاٹ سے ان کو مالی طور پر اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، اس کی سیلز مسلسل گر رہی ہیں، اور آنے والے ٹائم کے اندر اگر ان کی یہی حالت رہی تو شاید ان کے پاس اپنی فرنچائز کا رینٹ دینے یا پھر اپنے امپلائیز کو سیلری دینے کے پیسے تک نہیں ہوں گے۔ اس لیے مجبور ہو کر زارا کے آفیشیل انسٹاگرام پر یہ پوسٹ کیا گیا جس کے اندر زارا نے یہ وضاحت دینے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم اس موقع پر آرٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ کمپین دراصل ایک پیس آف آرٹ تھا جس کو غلط طریقے سے سمجھا گیا۔ یہ کمپین جولائی کے اندر پلان کی گئی تھی اور یہ شوٹ ہوا تھا سپتمبر کے اندر، اور اسی پیس آف آرٹ کے اندر ہم نے ایک اسکلپچر آرٹسٹ کی جگہ کو دکھایا تھا جہاں پر کئی نامکمل مجسمے موجود ہیں، اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ مجسمے ہاتھ سے تراشے جاتے ہیں
بالکل वैसे ही हम अपने कपड़ों को भी शुरू से आखिर तक इतना ही एहतियात से बनाते हैं, लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ कस्टमर को ये बात ऑफेंड कर गई जो कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। ज़ारा को इस बात का अफसोस है और हम सबकी रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत करते हैं। अब इस माफ़ीनामे के अंदर भी गजा के फ़लस्तीनियों का कोई जिक्र नहीं बल्कि कस्टमर्स का जिक्र है, जो कि जाहिर है कि सिर्फ मामले को कवर करने की कोशिश है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग टीम ने काफ़ी दिन बैठकर सोचा होगा कि इस तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किस चीज़ को जवाब के तौर पर पेश किया जाए ताकि इस नुकसान से बचा जा सके, और इसके बाद ही सोच समझकर ये बयान दिया होगा। हालांकि मुस्लिम डेड बॉडीज और फ़लस्तीन का नक्शा जो कि उल्टा मौजूद है, ये कोई इत्तफाक हो ही नहीं सकता और इनकी इस गलत बयानी को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। ज़ारा जैसी कंपनीज को लगता है कि दुनिया भर के अंदर खसूसन वेस्ट और अमेरिका के अंदर जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर मौजूद हैं और गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में, और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के ज़्यादातर मुल्क खास तौर पर वेस्ट और यूरोप क्योंकि इसराइल की गजा पर इस जंग की हिमायत के अंदर हैं, तो ये लोग सोचते थे कि वो भी इसराइल की इस हिमायत से वेस्ट के अंदर अपने कस्टमर को बढ़ा लेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। क्योंकि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत का दर्द रखने वाले मुल्कों के अंदर जब ये बाइकआउट शुरू हुआ तो इनके सारे प्लान को पलट कर रख दिया। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और कौन जालिम के साथ खड़ा है और कौन मजलूम के साथ, अब ये कोई दुनिया से छुपा नहीं सकता, और अवाम भी अब इतनी समझदार हो चुकी है कि खसूसन अपने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का वाकया इतनी आसानी से नहीं भूलते। इसीलिए ये बदनामी का दाग एक लंबे अरसे तक ज़ारा को अपने साथ लगाए फिरना पड़ेगा। कोई इनसे पूछे कि क्या क्रिएटिविटी और किसी के जज्बात और मजलूमियत का मजाक बनाने के अंदर क्या कोई फर्क नहीं होता। फैशन ब्रांड्स तो वैसे भी एक डेवल इंडस्ट्री है जो कि इसी तरह से लोगों को दुनियादारी, लग्जरी और एहसास कमतरी के अंदर डालकर इनसे बिजनेस करती है, लोगों की फैशन के नाम पर वल्गैरिटी की तरफ ज़हन साजी कर रही है। सो इस तरह की स्टैंडिंग इंडस्ट्री से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि वो मजलूम को छोड़कर जालिम का साथ देगी। आप जरा गौर करें कि इस ऐड के अंदर भी आपको मौत जैसी खौफनाक हकीकत से भी गाफिल करके इसे कितना नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक मजहबी इंसान जब भी इस तस्वीर को देखेगा तो सोचेगा कि इसे इन ब्रांड्स और फैशन से क्या लेना देना, जब इसका लिबास ही ये कफन है जिसमें इसे लिपटे हुए दुनिया से जाना है। इसे सबसे पहले आखिरत याद रहेगी, जबकि सेम अगर यही चीज आप किसी दुनियादार शख्स को दिखाएं तो इसके जहन के अंदर सबसे पहले सिर्फ ये जैकेट और इसकी तस्वीर ही आएगी। और बिल्कुल यही देखने का नजरिया ये कंपनीज आपके दिमाग से बदलना चाहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता से आपकी ज़हन साजी करती रहती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता से ये जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर आपके दिमाग को बिल्कुल तबाह कर देता है। आप खुद से सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत को खो देते हैं। क्योंकि इस कैंपेन के अंदर भी नजर आने वाली ये मॉडल दरअसल एक बराना किस्म की मॉडल है और यही इसकी पहचान है। जो लोग इसको देखते हैं वो भी इसकी तरह बनना चाहते हैं। ये उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि इसको देखकर सुपर मॉडल बनने का ख्वाब देखती हैं। ज़ारा का ये बाइकआउट इन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि कहते हैं कि बाइकआउट से कुछ नहीं होता, बल्कि इन कंपनीज का मुतबादिल तलाश करें और तब इनका बाइकआउट करें। जबकि इसके ऑपोजिट आज हकीकत ये है कि स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स और ज़ारा जैसी कंपनीज इन्हीं बाइकआउट से घुटनों पर आ चुकी हैं। इनकी स्टॉक वैल्यू गिरते गिरते तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये दुनिया क्योंकि इकोनॉमिकल वर्ल्ड बन चुकी है और दुनिया के कोई भी मुल्क हों चाहे जितने भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, अपनी इकोनॉमी पैसे से चलाते हैं और ये पैसा इनको ज्यादातर प्राइवेट कंपनी से कमा कर देती हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर पैसे को कमाती हैं और अपने मुल्क में सरमाए को वापस लाती हैं। सो अगर इस तरह की कंपनीज का बाइकआउट दुनिया भर के अंदर होने लगे तो इनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका जरूर लगता है और इनका इमेज अलग खराब होता है जो कि हमेशा इनके साथ जुड़ा रहता है। अच्छी बात यह है कि मुसलमान हुक्मरानों की गैरत बेशक सो रही हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा जाग कर इकट्ठे होकर ऐसी कंपनीज को बाइकआउट करके इनको आईना दिखा रही है। और अगर ये बाइकआउट इसी तरह से चलता रहा तो ये कंपनीज खुद ब खुद माफिया मांग कर बिल्कुल सीधा हो जाएंगी, क्योंकि चाहे इन लोगों को बेगुनाह लोगों के जाने जाने का अफसोस ना हो, पर अपनी दौलत को गंवाने का डर जरूर इस काम से रोके रखेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो ये थी ज़ारा ब्रांड की पूरी सच्चाई।
تو بہت اچھا ہوا جو پوری دنیا کے مسلمانوں نے مل کے اس برانڈ کو بائیکاٹ کیا ہے، اور بہت سی برانڈ ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، پروڈکٹس ایسے ہیں جن کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور میری آپ سبھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریے۔ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کچھ کریں۔ جس طرح سے غزہ کا اور فلسطین کا مذاق اڑایا زارا برانڈ نے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس سے انہیں کافی زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اور اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے، میک ڈونلڈ کو فرق پڑا ہے، KFC کو فرق پڑا ہے، بہت سے ایسے برانڈ ہیں جن کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے، بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے انہیں بائیکاٹس کے ذریعے۔ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ایسی چیزوں کو بائیکاٹ کریں، فوراً بائیکاٹ کریں، کیونکہ انہوں نے صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ فلسطین کے ان شہید مسلمانوں کا مذاق اڑایا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان دے دی، اپنے ایمان کے لیے اپنی جان دے دی ہے، جو شہید ہو گئے ہیں۔ تو ان شہید لوگوں کے لیے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں اور اس طرح کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں۔ اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسرائیل کی ہر پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریے، بالکل بھی نہ خریدیے اسرائیل کا کوئی بھی پروڈکٹ۔ تو ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔